السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اولاً میں آپ تمام شرکائے مجلس کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز خطابت میں شرکت فرما کر اسے رونق بخشی۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ اس پروگرام کا اہتمام انجمن اصلاح الکلام کے تحت کیا گیا ہے، جو جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کنواں میں طلباء کی تقریری صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے قائم کی گئی ایک نہایت ہی اہم انجمن ہے۔ محترم ناظرین، اس پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے قبل میں ہماری اس محمود و مرغوب انجمن کا مختصر تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انجمن اصلاح الکلام کی بنیاد جامعہ کی تاسیس کے ابتدائی سالوں میں رکھی گئی تھی، اور اس کا مقصد طلباء کی تقریری صلاحیتوں کو بہتر بنانا اور انہیں اپنے خیالات کے اظہار میں زیادہ اعتماد دلانا ہے۔ انجمن اصلاح الکلام طلباء کو ایک شائستہ اور سنجیدہ انداز میں بات کرنے کا عادی بناتی ہے، اور یہ عادت نہ صرف ان کی تعلیمی کامیابیوں میں مددگار ثابت ہوتی ہے بلکہ ان کی شخصیت کو بھی مزید نکھارتی ہے۔ اس انجمن میں طالب علم کو اپنی تقریر کے ذریعے اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، جو کہ ان کے اعتماد کو مزید نکھارتا ہے اور انہیں لوگوں کے سامنے صحیح طور پر اپنی رائے پیش کرنے کا سلیقہ سکھلاتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہمارے درمیان ایک نہایت ہی محترم شخصیت موجود ہیں، جنہیں دیگر فنون کے ساتھ ساتھ تقریر و خطابت میں بھی خوب مہارت حاصل ہے۔ ان سے میری مراد جناب والا حضرت مولانا فہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ والا اسٹیج پر تشریف لا کر ہماری اس مجلس کو رونق بخشیں۔ کہ تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں، کہ تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں، زمین پہ چاند کہاں روز روز اترتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا فہد صاحب، میں آپ کو اپنی طرف سے اور جمیع حاضرین کی طرف سے خوش آمدید اور اہلا و سہلا کہتا ہوں۔ آج ہم آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز خطابت میں رہنمائی حاصل کریں گے اور آپ کے تجربات سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ عبداللہ بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر گفتگو کا موقع دیا۔ مولانا فہد صاحب، سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز خطابت کے بنیادی اوصاف سے واقف کرائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز خطابت نرمی، شفقت اور وضاحت کا بہترین امتزاج تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو واضح اور آسان انداز میں بیان کرتے تاکہ ہر سننے والا سمجھ سکے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اور ہمیشہ نرم لہجے میں گفتگو فرماتے تھے؟ جی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز موقع اور موضوع کے مطابق ہوتا۔ اگر کوئی مسئلہ زیادہ اہم ہوتا یا جہاں زجر و توبیخ کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی، آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو جاتے، جیسا کہ حدیث میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوتہ واشتد غضبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور غصے کی شدت ظاہر ہوتی۔ آپ نے بہت عمدہ وضاحت فرمائی۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اپنی تقریر کو مختصر کرنا چاہیے یا مفصل؟ آپ نے اچھی بات دریافت کی۔
ہمیں ہمیشہ مختصر مگر جامع کلام کرنا چاہیے، جیسا کہ عربی کا مشہور مقولہ ہے خیر الکلام ما قل و ما دل، بہترین بات وہ ہے جو مختصر اور جامع ہو۔ اب میں حاضرین مجلس کو موقع دوں گا کہ اگر وہ کوئی بات دریافت کرنا چاہے تو کھڑے ہو کر پوچھ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکرم مولانا بھائی صاحب، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران تلاوت کسی بات کو ایک سے زیادہ مرتبہ دہراتے تھے؟ وعلیکم السلام محترم، آپ نے بہت اچھی بات دریافت کی، بارک اللہ لک۔ اگر کوئی بات زیادہ اہم ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے 3 مرتبہ دہراتے تاکہ سننے والوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم بکلامۃ اعادها 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے تو اسے 3 مرتبہ دہراتے۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مولانا صاحب، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشکل الفاظ استعمال کرتے تھے یا سامعین کی سماعت کے مطابق بات کرتے تھے؟ وعلیکم السلام محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامعین کے معیار کے مطابق بات کرنے کا حکم فرمایا۔ حدث الناس بما يعرفون، لوگوں سے ان کے سمجھ کے مطابق بات کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہایت سادہ اور آسان ہوتی تھی تاکہ ہر سننے والا اچھی طرح سمجھ جائے۔ میں مزید ایک بات دریافت کرنا چاہتا ہوں، کیا دوران تلاوت اشارات کرنا مناسب ہے؟ جی ہاں، موقع کے مناسب محدود اشارات کرنا تقریر میں باعث حسن ہے، اور اس طرح کے اشارات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ آمین۔ مولانا بھائی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے بارے میں نہایت ہی مفید معلومات فراہم کی۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں طوال عمر ان اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ میں بھی دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔